ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 10 اپریل 2024 کی قرآن کلاس نمبر 94 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 پہ، جو بہت کریٹیکل آیت ہے، خصوصاً سب کانٹیننٹ میں، چونکہ یہاں وسیلے کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اس کانسیپٹ سے جو قرآن میں آیا ہے۔ اس پہ میں نے کچھ تفصیلی گفتگو کی تھی، اور اس کا ساتھ ہی میں نے ریفرنس کے طور پر 2 ویڈیوز بتائی تھی، مسئلہ 43 اور وسیلے کے نام پر دھوکہ۔ وہ 2 ویڈیوز چونکہ ڈیٹیل ہے، ایک اور تیسری ویڈیو بھی ہے، مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں۔ ان ساری ویڈیوز میں اس سے جو گوندے ہوئے ٹاپکس ہے وہ سب ڈسکس ہوئے ہیں۔ اب میں اگر اس آیت کے کانٹیکس میں گفتگو کروں تو 3-4 گھنٹے مزید چاہیے، لیکن چونکہ ہم یہاں پہ ترجمہ اور مختصر تشریح کور کر رہے ہیں، بہرحال میں اتنی گفتگو ضرور کرتا ہوں جو ضروری ہو۔ جس طرح میں نے پچھلی دفعہ وسیلے کی اقسام بتائی، 5 اس کی کیٹیگریز بتائی، اس پہ میں سیر حاصل گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ وسیلہ کے کانسیپٹ جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور ایک بڑا محدود ہے، جبکہ قرآن کا جو وسیلہ کا کانسیپٹ ہے وہ کافی ورسٹائل ہے۔ نیکی کو کوئی بھی کام وہ بھی وسیلہ ہے، اللہ تک پہنچانے کو کا قرآن میں جس وسیلے کا ذکر ہے شد و مہد کے ساتھ، وہ یہ وسیلہ ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، یعنی نیک اعمال کے ذریعے۔ اس کے بعد اگر کسی چیز کا ذکر ہے تو وہ اس وسیلے کا ذکر ہے جو اللہ کے اسماء وسیلہ پکڑا جاتا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں اسماء اعظم اللہ کے پڑھے، اس کی جڑ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے تمام اچھے نام ہیں، اس کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ تیسرا وسیلہ قرآن میں ذکر ہے کسی نیک بندے سے دعا کروانا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلطیاں کے بعد اپنے باپ سے کہا آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ نبی علیہ السلام تو کئی جگہ قرآن میں آیا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا ان کی دلوں کا سکون ہے۔
یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جو لوگ نبی علیہ السلام کے ساتھ مس ہینڈلنگ کرتے ہیں ان کے لیے اسپیسیفکلی سورہ النساء کی آیت نمبر 64 میں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِسْ ظَلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جنہوں نے حضور کے ساتھ غداری کی ہے اور طاغوت سے فیصلہ کروائے ہے، اب ان کو چاہیے، انہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ رسول اللہ کے پاس آئے، آ کے معافی مانگے، نبی علیہ السلام ان کی سفارش کریں گے تو اللہ خوب بخشنے والا مہربان ہے پائیں گے۔ اس مطلب یہ نہیں ہے قبر رسول سے جا کے کرنا ہے، بلکہ جب نبی علیہ السلام جب سامنے موجود ہو۔ ایک آیت جو الوسیلہ کے لفظ کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں گئی ہے، بڑی ناانصافی ہے کہ اس جگہ پہ اس آیت کا ذکر میں کراس ریفرنس کے طور پر میں کروں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56، سورت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلِ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِی، اے نبی ان سے فرماؤ کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہیں زعم ہے کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں، اللہ کے سوا ان کو پکار کے دیکھ لو۔ فلا یملی کناف کش فد دوری ان کم ولا تحویلا، نہ تو وہ تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جو 11ویں دیتا ہے اس کی تکلیف اسے پلٹ کے دشمن پر چلی جاتی ہے، تو وہ اللہ نے نفی کر دی کہ نہ تو کوئی تکلیف کسی سے دور ہو کر سکتا ہے، نہ اس کی آئی ہوئی تکلیف کسی اور کے اوپر ڈال سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم اتنا حصہ بیان کریں گے وہ کہیں گے یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، اولیاء اللہ کے بارے میں ہے، فرشتوں کے بارے میں ہے، انبیاء کے بارے میں ہے، نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، یہ لوگ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے، یدعون یبتغون الی ربہ وسیلہ، جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے پاس وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ پنجابی والا وسیلہ نہیں، عربی والا وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اس سے مراد پھر کیا ہوا؟ نیک بندے بت تو وسیلہ نہیں تلاش کر رہا ہے نا، ان کے اوپر تو کوئی شریعت کی اوبلیگیشن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں نا وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کیا وسیلہ تلاش کرتے ہیں؟ ایہم اقرب، کہ کون اللہ کے جتنا قریب ہو سکتا ہے وہ قریب ہو جائے۔ اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت گزاری، نیک عمل میں استقامت، جو نبی علیہ السلام سے ہمیں دعا تعلیم کی ہر فرض نماز کے بعد، ابو داؤد ترمذی میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن و عبادتک، اور ربی اعنی اعلیٰ ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، دونوں الفاظ کے ساتھ ہے، اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر اور تیرا شکر ادا کرنے پر، اور احسان طریقے سے میں تیری عبادت کر سکوں، اس میں میری مدد کر۔ اے اللہ، پھر جو دعا میں نے آپ کو بتائی تھی، جو نبی علیہ السلام کی خواہش ہے کہ میرے ہر امت کو یاد ہو۔ نبی علیہ السلام کو اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی تھی، جامعہ ترمذی میں اور مشکات میں 748 نمبر پہ وہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جب اللہ کو دیکھا خواب میں، اللہم انی اسألوک فی الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین ان تغفراتی و ترحمنی و اذا عربت فتنتا فی قوم فتوفنی وَرَامَفْتُن وَأَسْأَلُوكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ أَعْمَالٍ يُقَرِّبُونِي إِلَى حُبِّكَ، اے اللہ مجھے اپنی محبت دے، ہر اس شخص کی محبت دے جس سے تو محبت کرتا ہے، اور
ہر اس عمل کی محبت میرے لیے دل میں ڈال دے جو مجھے تیرا قرب دے دے۔ یہاں کیا آیا؟ عمل قریب کرنے کے لیے اور شخصیت کوئی ہوگی تو وہ وقت کا پیغمبر ہوگا کہ آپ اس کی محبت دل میں رکھ کے اس کی اطاعت کریں۔ اسی کو اتباع رسول کہا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ تو خود اللہ کو پکارتے ہیں، وہ خود وسیلے کے تلاش میں ہیں۔ اقرب کون ان میں سے اللہ کے اقرب قریب ہو جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، اور وہ تو ہر وقت خود اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور ڈرتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے۔ یہاں کہتے ہیں جی مولا علی نے فرمایا تھا نا تو میں جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں نا جہنم کے خوف سے۔ یہ جنت شیطان نے بنائی ہے یا اللہ نے؟ جہنم شیطان نے بنائی ہے یا اللہ نے؟ تو مولا علی کب یہ کر سکتے ہیں؟ بات جب جنت اور جہنم اللہ نے بنایا ہے تو جنت کی تلاش اللہ کی نعمتوں کی تلاش ہے، کیونکہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کون بدبخت ہوگا جو جنت کا سوال نہ کریں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے ہوئے جنت کی آیت آتی ہے تو اللہ سے جنت مانگتے، جب جہنم کی آیت آتی تو جہنم کے عذاب سے کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے۔ رسول اللہ تو جنت کا سوال کرتے تھے، آپ مولا علی کی طرف جھوٹ منسوخ کر رہے ہیں، کبھی رابعہ بصریہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرتے ہیں۔ چلیے رابعہ بصریہ کی ہمیں تو کوئی فکر نہیں، وہ تو آپ کے ساتھ لینا دینا ہے مولا علی پہ، جو ہم آپ کو جھوٹ نہیں باندھنے دیں گے۔ ان کی تعلیمات تو یہ نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نیک بندے مجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں میرے عذاب سے۔ اور اگلی بات بڑی سخت ہے، ان عذاب ربک کان محذورا، اے نبی تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈر جائے، جی بے خوف نہیں آپ ہوں گے۔ سورہ الفرقان میں نیک بندوں کی نشانی کیا آئی ہے؟ ربنا صرف ان عذاب جہنم ان عذابہا کان حراما، اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک جہنم کا عذاب ہمارے گلے کے پھندا بن چکا ہے، ہر وقت لٹکی ہوئی تلوار ہے، ہم سے یہ دور کر دے۔ یہ نیک بندوں کی نشانی ہے۔ سنن ابو داؤد میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ ذکر اللہم اجرنی من النار، اے اللہ بچا لے مجھے آگ سے۔ سر پھر ہم کیوں نہ کہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیغمبر اور ہے بابوں کا پیغمبر اور۔ یہ کتابوں والا پیغمبر ہے جس کی تعلیمات یہ ہے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نیک بندے جن کو تم پر رہے ہو نا، وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں، کام بھی ختم، اور وہ تو خود اللہ سے رحمت مانگتے رہتے ہیں۔ مراد یہ جو وہ کر رہے ہیں تم بھی کرو، صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ کو پکارتے تھے، اپنے صراط الذین انعمت علیہم کو پکارنا شروع کر دیا۔ عیسیٰ ابن مریم کے معمول محاوردین تھے، اپنے عیسیٰ ابن مریم کو پکارنا شروع کر دیا، ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا۔ کتنا فرق ہے! اور اس آیت کے کانٹیکس میں وہ کہیں گے جی چلیے یہ تو آپ بیان کر رہے ہیں، کوئی حدیث بھی بتائیں۔ اس کا شان نزول سن لیں۔ اسی آیت کا بخاری مسلم دونوں میں آیا ہے، اور یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں اور لیکچرز میں بھی بیان کی ہے۔ دعا صرف اللہ ہی سے میں بیان کیا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، پتہ ہے یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ ابن مسعود کہتے ہیں زمانے جہالیت میں لوگ جب جنگلوں میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم اس جنگل کا جو بڑا جن ہے، بادشاہ ہے، اس کی پناہ میں آتے ہیں کہ یہ یہاں کی کوئی بھی مصیبت ہمیں نہ پہنچے۔
میرے بھائی اگر اس طرح کوئی پناہ حاصل کر سکتا تو صحابہ اکرام کی تلواروں سے اس وقت کے جادوگر جو ایکسپرٹس تھے یہودیوں کے، وہ جنگ یرموک اور قاسیہ میں صحابہ کو شکست دے دیتے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائیوں. اللہ کے ماننے والوں کو شیطان کے پجاری کبھی شکست نہیں دے سکتے، بشرط ہے کہ اللہ کے ماننے والے اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوں. جو سورۃ المومنون میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شیاطین تو اترتا ہی ان لوگوں پر ہے ان کے ہم نوا بنتے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، مواحد تو کے قریب بھی نہیں پھڑکتے. میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے جی میں وہ حمزات اور آپ کے حمزات کے ساتھ اٹیچ کروں گا. میں نے کہا کر کے دیکھ. پھر کہتا ہے میں نہیں لگتا آپ کے نعت کو. میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، آپ اللہ کے جتنے بھی قریب ہیں نا اتنے شیاطین آپ سے دور بھاگتے. سورہ زخرف میں آیا ہے کہ جو لوگ اپنے رب کا ذکر سے روگردانی کرتے ہیں ہم ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ان چیزوں سے بچ کے رہتا ہے. تو ابن مسعود کہتے ہیں یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت 57 اس وقت نازل ہوئی کہ کہ لوگ جنات کی پناہ حاصل کرتے تھے اور وہ جنات خود مسلمان ہو گئے. اب جب لوگ جا کے جنات کی پناہ جنگلوں میں حاصل کرتے تھے تو جنات کو خود اللہ سے مانگ رہے تھے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اللہ سے اپنی رحمت کی امیدوار ہے، اور ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے تھا جن کو ہم مشکل کشا بنا رہے ہیں وہ خود اللہ کے پکارنے والے ہیں. انہوں نے ان کی کیا مدد کرنی ہے، وہ تو خود اللہ کے محتاج ہے. سورہ الجن میں بھی آتا ہے کہ وہ جنوں کی گفتگو اللہ نے نقل کی ہے، اس میں وہ یہ کہتے ہیں جن کہ جب سے انسانوں نے جنات سے پناہ حاصل کرنی شروع کی ہے تو یہ جنات جو ہے وہ خواہ فونٹ میں آ گئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ کچھ نہیں ہے. وہ اس نے جنات کی سرکشی میں اضافہ کر دیا ہے. سر آپ خواہ کسی کو کچھ بنانا شروع کر دے دنیا میں بھی تو آپ دیکھ لیں کسی بندے کو آپ تھوڑی سی بھوک چڑھائے وہ خود اپنے آپ اوپر چڑھا لیتا ہے، حالانکہ کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے اگر کوئی سمجھتا ہے اس کے قبضے میں جنات ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے تو میرے بھائی ملک کا قرضہ اتار لے یا جنات کو یوز کر کے ایک ڈیم ہی بنا دے. جن تو ہم ان کو مان رہے ہیں جنہوں نے 10 سال میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنا دیا. چائنا 60 بلین کلو وولٹ پروڈیوس کر رہا ہے. وہ بھائی جنات نے تعمیر کروایا تھا نا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل آف سلیمان تو نظر آ رہا ہے. آپ ایک ڈیم بنوا دے. بابوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ کرے ہم بھی آپ کے لیے تعریفی جملے بول دیں گے. ہو سکتا ہے وہ کہیں گے نہیں وہ نیک جنات ہے، وہ مال کسی کا اس طرح چوری نہیں کرتے. چلو مال غنیمت سمجھ کے چوری کر لو یار، کچھ بھی نہیں ہے کر سکتے میرے بھائی، سب فراڈ ہے. اب اللہ کا نام لے کے اگلی آیت شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 36. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لو انا لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس پوری زمین کی دولت ہو جائے، ومثلہ ما، اور اتنی اور دولت بھی ان کے پاس آ جائے، یعنی پلانٹ ارتھ پہ جتنے بھی خزانے ہیں وہ ایک بندے کے پاس آ جائے قیامت کے دن. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، دنیا میں نہیں آ رہے تو قیامت میں تو کنگال ہی اٹھنا ہے سب نے. کپڑے نہیں ہونے جسم کے اوپر. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کپڑے بھی نہیں ہوں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم
کو لباس پہنا جائے گا. پھر باقی انبیاء کو باقی سارے بابے شابے سارے ہی ننگے ہوں گے. صرف انبیاء کا لباس کا ذکر آیا ہے, تو جو بابے ادھر ننگے ہیں ان کا احترام کر لیا کرے. آگے بھی ننگے ہی ہونا ہے انہوں نے. اور اس کے مثل اور دولت ہو جائے لیفتادوا فیہ من عذاب یوم القیامہ, اور بالفرض ان کے یہ کہا جائے قیامت کے دن کہ اس زمین میں جتنی پلانٹ پر سونا چاندی ہیرے جواہرات تیل اس کے علاوہ کتنی پتھر دولت ہے اور اتنی اور تمہیں مل جائے, تو کیا تم اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ فدیہ کر دو گے؟ تو ٹھیک ہے بالکل, لیکن اللہ نہیں قبول کرے گا. ما تقبل بلا منہم, قیامت کے دن اللہ وہ بھی ان سے قبول نہیں کرے گا. یہ سمجھانے کے لیے ہے, ہونا کچھ نہیں ہے ایسا, لیکن اللہ کہہ رہا ہے بالفرض اگر کوئی یہ کرے بھی اس کانٹیکس میں. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. عباسی خلیفہ تھے ہارون رشید, ان کے اندر بڑی پازیٹیو چیزیں بھی موجود تھی. ان کے دربار میں ایک محدث تھے, تو سخت گرمیوں میں انہوں نے پانی پینے کے لیے منگوایا, تو ان کو دعوت کرنے کا موقع مل گیا. جب وہ پانی پینے لگے, ان کا امیر المومنین نے کہا ایک منٹ, آپ جنگل میں اکیلے ہو, آپ کو سخت پیاس لگی ہو, پانی موجود نہ ہو, اس ایک گلاس پانی کی آپ کتنی قیمت دیں گے؟ اب وہ بھی سوچا تھا, میرا خیال ہے ہم سے بھی کوئی پوچھے تو جان بچانا تو پہلی چیز ہے. اس نے کہا کہ میں اپنی آدھی سلطنت بھی دے دوں, عباسی امپائر آدھی سلطنت دے دوں اس پانی کی حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے زندگی بچانا ہے, سلطنت کو کیا کرنا ہے بچا کے, اگر زندگی بچتی ہو. انہوں نے کہا امیر المومنین آپ پی لیں. انہوں نے پینے کے بعد انہوں نے کہا اب اگر یہ پانی آپ کے جسم سے باہر نہیں نکلے اور آپ کا پیشاب بند ہو جائے, پھر آپ کیا اس کے علاج پر خرچ کریں گے؟ اس نے کہا واللہ پوری سلطنت دے دوں. تو انہوں نے کہا اے امیر المومنین, جس بادشاہ کی قیمت ایک گلاس پانی اور اس کا پیشاب ہو, اس پہ اکڑ کیسی؟ اللہ کی نعمتوں کا آپ شکر نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں اللہ نے کیا دیا ہے؟ اللہ نے یہ دیا ہے کہ آپ رات کو ایک اچھا کھانا کھا کے پانی پی کے سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں, اگرچہ آپ نے فجر نہ بھی پڑھی ہوئی ہو. آپ کے گردے, آپ کا مثانہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی بیٹا آج تو نے فجر نہیں پڑھی تو میں باہر ہی نہیں نکلنا, پیشاب نہیں کرنے دوں گا, تجھ کو ہاسپٹل پہنچاؤں گا, نہیں. رات کو گردے آپ کے ڈائلیسس کا کام کرتے ہیں, آپ کا معدہ اپنا کام کرتا ہے, آپ بے نمازی بھی ہے, اٹھے آرام سے پیشاب کر لیتے ہیں, تو یہ اربوں روپے کے کام تو ہو رہا ہے, بند ہو جائے تو کوئی کھول کر بتائے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے یرادون ان یخرجوا من النار ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا, یعنی چھٹکارا بھی نہیں ہوگا اور عذاب سے بھی نہیں جان چھٹنی. یریدون ان یخرجوا من النار, بڑی کوشش کرنا چاہیں گے, بہت چاہیں گے کہ کسی طریقے سے آگ سے نکل جائے. وما ہم بی خارجین, لیکن وہ نکل نہیں سکیں گے. منہا, اس میں سے. ولہم عذاب مقیم, اور وہاں تو ان کے لیے ہمیشہ رہنے کا عذاب ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. رب ونصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. آمین. اب اتنی جلدی باتوں کے بعد اب بریت ختم کرنے کے لیے رخ کسی اور طرف جا رہا ہے, بوریت ختم کرنے کے لیے.
چونکہ سورۃ المائدہ ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل احکامات ہے، جس کا بلو پرنٹ سورۃ البقرہ تھا. اب یہ آخر میں جو احکامات نازل ہوئے یہ وہ ہے. تو چونکہ اب ایک اسلامک آپ سمجھ لے نظام بن چکا ہے، اسٹیٹ آ چکی ہے، تو اس میں جو خدائی قوانین ہے ان کے اطلاق کی باری آ چکی ہے. تو چور کی سزا بتائی جا رہی ہے. اب یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے چوری والا، کیونکہ پوری انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے، احترام جان اور احترام مال. تیسری چیز ہے نہیں ہم بتا سکتے. جان اور مال جوڈیشری بھی اس کے لیے قائم کی جاتی ہے کہ جان اور مال کی حفاظت کو انشور کرے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام نے عید کے دن خطبہ دیا تھا، یوم النحر، قربانی کے دن. آپ نے فرمایا تھا نا یہ کون سا دن ہے، یہ کون سی شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے. پھر صحابہ اکرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا نہیں ہے، اور آج یوم النحر 10 ذوالحجہ حرمت والا دن نہیں ہے. تو جس طرح یہ مہینہ یہ شہر مکہ اور آج کا دن کی جو حرمت ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان، مال، آبرو دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے ان جگہوں کی اس مہینے اور اس دن کی حرمت ہے. جان، مال، عزت آبرو بھی جان میں ہی آ جاتی ہے. کسی کو شیلٹر دینا یہ جان کی حفاظت ہے، اس کی سیکیورٹی جان اور مال دونوں کے اوپر ہے. تو انسانیت دو چیزوں پر کھڑی ہے، احترام جان، احترام مال. جو مولا علی کا قول ہے کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں. جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں اس میں چیز کیا ہوتی ہے کہ میری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اٹھائے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر چیز جو آپ گن سکتے ہیں وہ اسی دو کیٹیگری میں فال کرتی ہے. اب جان اور مال میں جان کے حوالے سے تو آپ پہلے ہی سن چکے کہ جس نے ایک جان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان پر کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. پھر سورہ نساء میں جو جان بوجھ کے مومن کا قتل کرے ہمیشہ کی جہنم. پھر سورۃ البقرہ میں وَلْكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا لِلْأَلْبَابِ. قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے. قتل کے بدلے قاتل کو معاف نہ کرو، ڈسکریج کیا گیا ہے. معافی کو قتل کے کیس میں احترام جان سے تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے. احترام مال بھی یہاں پہ آ گیا ہے. یعنی چور کی سزا مال چوری کرتا ہے والسارقات. چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، دونوں کو اللہ نے ذکر کر دیا ہے. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے. لیکن ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل بھی بخاری مسلم میں آئی ہے کہ وہ مال کی مالیت کتنی ہو جس کے اوپر ہاتھ کٹیں گے. اب وہ مجبوری میں اس نے جان بچانے کے لیے کھانے کی چیز چوری کی، پھر اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر. تو یہ بڑی قیود کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دے، اور اس صورت میں کاٹیں گے جب وہ جوڈیشری کے سامنے کیس پیش ہو جائے گا. اگر جوڈیشری کے سامنے کیس آنے سے پہلے ہی چور اپنا مال واپس کر کے معافی مانگ لے پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے. لیکن ونس جوڈیشری میں کیس چلا، اب جس نے اس کی چوری کی تھی اس کا مال واپس بھی کر دے تب بھی توبہ نہیں ہے اس کی، جب تک ہاتھ نہ کٹوا لے. ہاتھ کٹوا لے پھر دنیا اور آخرت میں توبہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے قاتل کو اگر دنیا میں سزا مل گئی، آخرت کی اس کی توبہ قبول ہو گئی. پھر وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے معاف کیا، چور کے ہاتھ کٹیں گے. کیوں؟ ڈیٹرنس ہو جائے معاشرے میں. اب دیکھ لے جہاں پہ یہ سزائے ہے UAE کے اندر ہاتھ کٹتے جی، وہاں پہ دکان سونے کی بھی کھول کے چلے جائے، کوئی آپ کی چوری نہیں کرے گا.
गाड़ी को लॉक ना करें, आपकी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। जनाब, वो प्लैनेट अर्थ से कोई दूसरे प्लैनेट पर भी लेकर चले जाए ना, वो वहाँ से भी रिट्रीव करेंगे। तो जो उनका पुलिस का निज़ाम है, आज गोरे भी बड़े हैरान है उनमें। उन्होंने वहाँ पे उनके शेख को बुलाया, कहा कि आप बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ चल रहे हैं। उसने कहा कि बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है कि तुम्हारे मुल्क में 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो क्या हो जाता है। आओ मेरे मुल्क में जहाँ पे दिल करे गाड़ी खड़ी करके चले जाओ, जो मर्ज़ी आप बताओ, देखो। तो क्या मेरा पूरा मुल्क जो है वो टुंडा हो गया है? हाथ कटवा के चंद एक के हाथ कटने है। सर, चोर को अगर पता हो मेरे हाथ कट जाने हैं और वो फिर डिटेल्स ही हदीस के अंदर एक दफ़ा चोरी करेगा, एक हाथ कटेगा, दूसरी दफ़ा चोरी करेगा, दूसरा हाथ कटेगा, फिर चोरी करेगा, मुआवनत के किसी के साथ फिर उसकी टांग कटेगी, फिर उसके बाद अगली टांग कटेगी, और अगर चोर के हाथ कटे हैं तो अब वो शरीफ माजूर है और उसका खर्चा स्टेट उठाएगी। जी, ये नहीं है कि उस पर दाग लग गया हो। जिसके हाथ कटते हैं उसके वजीफ़े लगाते हैं वो कि भाई अब ये काम नहीं कर सकता। वेलफेयर स्टेट में हम इसका खर्च उठा देंगे। तो जिसे हाथ कटवा रहे हैं, कटवाते वहाँ जाके तो इस्लामिक सज़ाओं की डिटरेंस की वजह से मुस्तकबिल की लोगों की हाथ बच जाते हैं। एक चोर का हाथ कटता है तो हज़ारों लोगों के हाथ बच जाते हैं, और जिन हज़ारों की उन्होंने चोरियाँ करनी है उनका माल बच जाता है। और आपको पता है, चोर बाज़ औक़ात जाते हुए गोली भी मार देता है। चोरी को आप छोटी चीज़ ना समझें। कई चोरों के अंदर बंदे नहीं, चोरियों के अंदर बंदे नहीं मर जाते। तो कहने में तो चोरी ये मालिक की है, लेकिन उसके एवज़ जान भी कत्ल हो जाती है। तो लिहाजा चोरी बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये दोनों चीज़ की सज़ा कुरान में आई है, कत्ल के बदले कत्ल और चोरी की ये सज़ा। हत्ता कि इसका क्लाइमेक्स बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि एक आली ख़ानदान की एक औरत, उसका नाम फ़ातिमा था, उसकी चोरी का मुकदमा जब नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ तो सहाबा इकराम आपस में मशवरा करने लगे कि ये तो बड़ा आली ख़ानदान है, हुजूर को सिफारिश करवाते हैं, लेकिन जुर्रत अब किसी की नहीं हो रही थी। तो भाई किसके आगे करें। उन्होंने कहा उस्मान इब्न ज़ैद को भेजते हैं, हुजूर का लाडला है। भाई हुजूर को का जितना मर्ज़ी हो लाडला हो, अल्लाह के अहकाम के मामले में नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा सख्त कोई नहीं था, और अपनी ज़ात के मामले में आपसे बड़ा रहीम कोई नहीं था। ये उसी पे अम्मार ने कहा है ना कि जो लोग फजर की नमाज मस्जिद में नहीं आते, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, घरों में मर्द पढ़ लेते हैं, मुझे औरतों बच्चों का ख्याल ना हो, मैं उनके घरों में आग लगा दूँ। ये रहमतुल लिल आलमीन का ही फतवा है ना, अपनी ज़ात के लिए नहीं, अल्लाह के अहकामात को एस्टेब्लिश करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम को जब सिफारिश करी गई। अब उसामा तो बच्चा था, उसामा इब्न ज़ैद हुजूर के पोतों के मानत हुजूर ने उसामा पे गुस्सा ही नहीं किया। आपने नमाज के बाद कहा मिंबर लगाओ, मस्जिद में सबको इकट्ठा किया। आपने फरमाया तुम मुझे अल्लाह की अहकामात के मामले में सिफारिश कर रहे हो, तो तुमसे अगली कौमें इसीलिए बर्बाद हुई, उनके अशराफिया के लिए कवानीन और आम लोगों के लिए और होते थे। अल्लाह की कसम, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती मैं उसके हाथ भी कटवा देता। अब कोई अगली बात रह गई नहीं थी। हुजूर ने अल्लाह के अहकामात एस्टैब्लिश करने के लिए खातून जन्नत, हुजूर की लाडली बच्ची, जन्नती औरतों की सरदार, उनकी भी मिसाल देने से गुरेज नहीं किया, और ये कोई गुस्ताखी शुमार नहीं किया। लिहाजा कभी कोई मिसाल दी जाती है तो उसका मिसाल के तौर पे ही लेना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में कहा था, सारे जिन, सारे फरिश्ते, सारे पैगंबर भी मिल के किसी के हक़ में झूठी गवाही दे दे, क्या अल्लाह ताला उस गवाही के ऊपर यकीन करके उस शख्स को सज़ा देगा? नहीं।
تو میں نے یہ بتایا تھا یہ اللہ میں اور مخلوق میں فرق ہے. جو آپ کہتے ہیں نا چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی سیڑھی چاہیے. تو دنیا میں تو سزا کے لیے جج چاہیے. تو جج کا فیصلہ حاکمی ہوتا ہے. تو جج تو پھر دنیا میں جھوٹے گواہوں کے اوپر بھی فیصلہ کرے گا. اور اس سے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے اگر ایک بندے نے جھوٹی قسم کھائی ہے اور تو وہ دل کا حال تو نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کے لیے پھر جج کی مثال تو نہیں دی جا سکتی. لہذا اللہ کے لیے سیڑھی اور چھت کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی. ایک درس کے دوران ایک صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, مجھے ٹیکسٹ کیے کہ یہ جملہ کاٹ دے. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا توہین ہو جائے گی. میں نے کہا اس سے بڑی توہین قرآن میں ہوئی ہے. پھر آپ کی نظر میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 میں 18 نبیوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے بائی نیم, اور سارے ٹاپ کلاس پیغمبر یعنی 25 میں سے 18 کا ذکر ہے انکلوڈنگ ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ ابن مریم, موسیٰ علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. اینڈ پہ آ کر اللہ نے کہا ہے اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی اعمال برباد کر دیتے. یار انبیاء تو شرک نہیں کر سکتے لیکن اللہ نے کہا وَلَوْ أَشْرَفُوا, اگر یہ بھی شرک کرے ان کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا. اور ہمارے نبی کے لیے بھی آیا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اے نبی تم فرماؤ مجھے بھی اللہ نے یہ وحی کی ہے سورہ الزمر میں, مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف سے یہ وحی آئی لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اور بالفرض تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے, تم بھی خسارہ پانے والے میں ہو جاؤ گے. امام المحدثین کو کہا جا رہا ہے اگر آپ نے بھی شرک کیا کہ اس لیے تاکہ کوئی بابے کے لیے کوئی چیز کلیم نہ کر لے, لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آئے. حضور سے تو کہلوایا گیا سورہ الزمر میں, سورہ یونس میں, سورہ الانعام میں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی آپ اعلانیہ کہے کہ بالفرض اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی خوف ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ بابے کی کوئی شے نہیں ہے, کوئی نہیں. کیوں؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے اسی لیے کہ بابوں کے بارے میں کوئی کلیم نہ کرے. کوئی یہ نہ کہے کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھولی, کوئی یہ نہ کہے کہ قبر میں عبد القادر جیلانی پہنچ گئے تو اللہ نے کہا باجو ہٹ جاؤ فرشتوں کو. فرشتے کسی کو کیا سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو ایک روبوٹک آرم ہے, وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. وہ ماریں گے اور مردوں کو چیخ زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات سنے گی سوائے جنوں اور انسانوں کے. بزرگ تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے. اس میں عبد القادر جیلانی کا کوئی قصور نہیں ہے, انہوں نے ان پر جھوٹ باندھا ہوا ہے. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم پر جھوٹ منسوخ کیا ہے. یہ معاملہ بڑا سخت ہے. اس حوالے سے پورا دقت نظر دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جب میں ان بھائیوں کو یہ آیت پیش کی تو انہوں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو جب میں کوئی مثال دیتا ہوں تو وہ سپورٹیو رہتا ہے قرآن اور حدیث سے. یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی مثال دے کے ایگزامپل سیٹ کیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اسے بھی نہیں چھوڑتا. اللہ کے احکام کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرے. اچھا اب یہ آیت جو لبرل قسم کے مذہبی اسکالرس ہیں نا, سوکاٹ غلام پرویز جیسے قرآن کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالا, انہوں نے کہا یہ جو آئی ہے چور کے ہاتھ کاٹنا, یہاں ہاتھ کاٹنے سے مراد ہے ایسا نظام قائم کرو گویا کہ اس کے ہاتھ کٹ جائے, کوئی چوری کر ہی نہ سکے. یعنی تالے لاؤ, یہ کرو
کیونکہ اب وہ ہاتھ کاٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جو کافروں نے کہا ہے کہ یہ ظالمانہ سزائے ہے، تو انہوں نے قرآن کو بھی بدل دیا ہے. بجائے یہ کہ کافروں کے سامنے اس کو جسٹیفائی کرے، لیکن قرآن کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. یہ سزا ہے کہ جزا عربی زبان میں سزا اور ایمان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جزا کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے بدلہ. یہ بدلہ ہے ان کی عبرتناک سزا اللہ کی طرف سے. تو یہ تو فٹ ان بیٹھا ہے نہیں، یعنی ایسا نظام قائم کرو کہ لوگ چوری نہ کر سکے. یہ عذاب ہے ان کے اوپر. یہ تو بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ ہاتھ نہ کٹے. واللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلم، جو کوئی توبہ کر لے ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیک، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو توجہ فرمائے گا اس کی طرف توبہ کے ساتھ. لیکن توبہ قبول اسی طریقے سے ہوگی. ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. جب تک وہ اس سزا سے نہیں گزرے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہے. اب اگر کوئی زانی کہتا ہے کہ جی میں نے زنا کیا اور عدالت میں رپورٹ ہو گیا، کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، نہیں. غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے لگیں گے سورہ نور کے تحت. شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا. ہاں، جب سنسار ہو جائے گا پھر احترام سے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنایا جائے گا، اس کی توبہ قبول ہوگی. لیکن خالی کھلی توبہ نہیں ہے. ہر گناہ کی توبہ ڈیفرنٹ ہے. جس نے کسی کا مال ہتیا یا جب تک وہ مال اس کو واپس نہیں کرتا، صرف توبہ استغفار پڑھنے سے اس کی توبہ قبول نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو یہاں بھی توبہ سے مراد ہے کہ سزا بھگتنے کے بعد. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اب جب اس کی توبہ قبول ہو گئی، اب اس کو کوئی اس چیز کے اوپر ٹونٹ نہ کرے. تو چور ہے اس کے لیے ٹنڈا ہے نہیں، یہ نہیں کسی کو کہنا ہے. دیٹس آل. اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ تھا، ختم ہوا. علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض. کیا تم نہیں جانتے اللہ کی لیے ہی ہے آسمان اور زمین کی بادشاہی. یعذب من یشاء، جسے چاہے وہ عذاب دے. ویغفر لمن یشاء، اور جسے چاہے وہ بخش دے. واللہ اعلی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. لیکن یہ تو اس کا ایک رول ہے. لیکن اللہ کی صفت عدل بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. اس کا مطلب ہے کہ کسی نیک بندے کو عذاب دے دے اور کسی نبیوں کے مجرمین کو وہ چھوڑ دے. جرم کے معاملے تو وہ چھوڑ سکتا ہے کیونکہ وہ تو ریلیکسیشن ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اہل ایمان ہے، اس کے اعمال درست ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دے. اور اگر اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا جائے. یہ تو ہو سکتا ہے کسی کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے رعایتی نمبر دے کے پھر اللہ تعالیٰ کو آپ یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ تو نے جہنم کا وعدہ کیا تھا. تو نے تو قرآن میں نازل کیا تھا جس کے عمل ہلکے پڑے اس کے لیے جہنم ہے. تو اس کو کوئی نہیں بھیج رہا بھائی. وہ اللہ کی وحید تھی، وحید میں وہ ریلیکسیشن دے سکتا ہے. رہا جہنم پہ، اللہ نے نوید سنائی کہ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اس کو نہیں اللہ دوزخ میں پھینکے گا، ورنہ اللہ کی صفت عدل چیلنج ہو جائے گی. اسی لیے اہل تشیع نے اس کی ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ اللہ پر عدل کرنا واجب ہے. سنی کہتے ہیں یہ آپ
اللہ پہ واجب کہہ رہے ہیں، یہ گستاخی کر رہے ہیں۔ آپ ان کی انٹینسٹی کو سمجھے، آپ بھی اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن دوسری ٹرم ڈیوائس کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو جہنم میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، یہ محال ہے۔ اسی کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ صفت عدل کہ منافق ہے، بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، مختلف انداز کے اندر۔ یا ایو ہر رسول، اے اللہ کے رسول، خاص رسول یعنی نبی علیہ السلام، لا یحزن کالذین یسریعون فی الکفر، آپ غمگین نہ ہوا کرے ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کے بارے میں تیزی دکھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے حضور غمگین تو ہوتے تھے نا، ایک جو لیڈر ہوتا ہے جس نے دعوت حق بلند کی ہے، اب جب مخالفین کوئی جال بنتے ہیں اس سے اپنی تو اتنی فکر نہیں ہوتی، لیکن اس کو اپنے ساتھیوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی جو ہے وہ راہ حق سے ہٹ نہ جائے۔ مصائب برداشت نہ کرنے کے سبب یہ بھی ہوتا ہے، تو بیچارہ وہ مصائب تو برداشت کر رہا ہے، لیکن اس پہ ترس آ رہا ہے کہ اسے اس کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ ٹیم لیڈر کو تو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ حضور کی وہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جو آپ مخالفین ہے کفر میں جو بڑی بڑی پلاننگز کر رہے ہیں، آپ غمناک نہ ہو۔ من الذین قالوا آمنا، خصوصاً ان لوگوں میں جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے بھی، افواہہم، اپنے منہوں سے صرف کہا، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ منافقین، جو اہل قبلہ تھے، اہل کلمہ تھے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، یہ لوگ زیادہ خطرناک تھے، اندر کی خبریں باہر لیک کرتے تھے۔ کافروں سے تو اتنا خطرہ نہیں ہے، وہ تو دور بیٹھے ہوئے ہیں، خطرہ ہوتا ہے منافقین سے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کئی بار عبداللہ ابن ابی کی حرکتیں جب سامنے آئی تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس کا گلا کاٹ دوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو بھی حضور نے صحابی کہہ دیا، لیکن وہ قانوناً صحابی ہے، حقیقتاً منافق تھا۔ جوڈیشری میں تو ظاہر پہ فتویٰ لگے گا نا، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے اس کے دل کے اندر دفاع ہے۔ بھائی نمازیں پڑھ رہا ہے، داڑھی آپ سے لمبی ہے، اس کی مسجد میں سب سے پہلے پہنچا ہوتا ہے، تم منافق کس طرح کہو گے؟ ورنہ تو انسان کا نظام ہی دھڑم سے گر جائے گا انسانیت کا۔ تو حضور پھر غم کھاتے تھے کہ اس کو ہم اس طریقے سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، دوسری طرف بھگتنا بھی پڑ رہا ہے۔ اسی حرکتوں کو تو اللہ نے تسلی دی، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، جو یہودی ہے، یہودیوں میں بھی اکثر منافق تھے، مشرکین عرب میں کوئی منافق نہیں تھا، کیونکہ وہ دلیر لوگ تھے۔ وہ کہتے تھے حضور کا ماننا ہے تو دھڑلے سے ماننا ہے، انکار کیا تو دھڑلے سے کیا ہے، درمیان کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہی ان کی خوبی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے دنیا الٹ کے رکھ دی۔ جب کسی کو زبان دیتے تھے پھر وہ مرد کی زبان ہوتی تھی۔ مشرکین عرب کی، وہ قریش مکہ کی، یہ سارے منافق تھے۔ اہل مدینہ یعنی مذہبی لوگ، دنیا کی لالچ ان میں زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کے لالچی جو لوگ ہیں دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کل کو ادھر نقصان ہوا تو ادھر بھاگ جائیں گے، درمیان میں لٹکے رہتے ہیں۔ سورہ النساء میں منافقین کے بارے میں کتنی آیت کور کی ہے، منافقت کے ڈیفینیشن، اس پہ علیحدہ سے کلپ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ اسی میں سے تو یہودیوں میں زیادہ تھے یہودی جو خود اوس اور خزرج کو دھمکیاں لگاتے تھے، جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان پہ ایمان لائیں گے۔ اوس اور خزرج پہلے مسلمان ہو گئے، اب یہ بھی منہ رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے
اوپر سے مان لیا، اندر سے منافق تھے، جیلسی تھے کہ بنو اسماعیل میں پیغمبر کیوں آیا، سامنے اس لیے نہیں آتے تھے، ڈرپوک تھے۔ اب جب یہ صورتحال ہو تو ٹیم لیڈر تو پھر ہر وقت غم کھایا جاتا ہے۔ جب آپ کے بندوں میں ہی ایسے لوگ گھسے ہوئے ہو پھر ٹینشن تو ہوتی ہے۔ سماعونا للکذیب، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور جھوٹے قسم کے یہ جاسوس ہے، ادھر سے باتیں سنتے ہیں، آدھی باتیں ادھر سے ملائی، کچھ خود سے ملا دی۔ سماعونا لقوم آخرین، سنتے ہیں جاسوسی کرنے کے لیے دوسری قوم، اور یہی انہوں نے کیا۔ غزوہ خندق میں سارا انہوں نے ہی لا کے لوگوں کو چڑھایا تھا مسلمانوں کے اوپر۔ لم یاتک، جو نہیں آئی آپ کے پاس، یعنی وہ قوم جو خود تو ابھی آپ کے پاس نہیں آیا ہے، یہاں بیٹھ کے بھی ان کو واٹس ایپ میسج کر رہے، آپ کو آڈیو ریکارڈنگ کر کے ان کو بتا رہے ہیں، یعنی آج کے دور کی یہ بات ہو رہی ہے۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور یہ بدل دیتے ہیں اللہ کی باتوں کو صحیح موقع سے۔ یہی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کی عادت تھی، وہ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، پانڈ چگت بات قسم کے لوگ، انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کیا۔ پیغمبر کے ذریعے انہیں کہا گیا کہ آپ نے کہنا ہے سمیعنا و اطعنا، انہوں نے کہا سمیعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ کہا گیا کہ تم نے یروشلم میں داخل ہونا ہے عزیز کے ساتھ، اسے قلعے کی دیوار سے جھکتے ہوئے، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، اور کہنا ہے حطۃ، اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ جھکتے ہوئے کہہ دیتے حنطۃ، اے اللہ ہمیں گندم چاہیے، ہر چیز کا مذاق۔ اور یہی کچھ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ صحابہ اکرام حضور کی جب باتیں سنتے تھے تو کہتے تھے سمیعنا و اطعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول، ہم نے آپ کی بات سنی، اب اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے، ٹولیوں میں بیٹھے ہوتے تھے، سمیعنا و عصینا، سنا اور آپ کی نافرمانی کی۔ اب اگر کسی نے سن لیا تو کہا آپ نے کانوں کا علاج کراؤ، ہم نے تو اطعنا کہا۔ منہ گول کر کے یقولون، یہ کہتے ہیں ان اوتی تم ھذا فخوذوا، اگر تو رسول اللہ تمہارے حق میں اس طرح کا کوئی فیصلہ کر دے کسی مقدمے میں، پھر تو حضور کے فیصلے کو مان لینا۔ وَإِلَّمْ تُؤْتَوْا، اور اگر وہ بات نہ کرے پہلے میں جو تمہیں پسند ہے، فَاحْذَرُوا، تو پھر تم ان کے فیصلے کو چھوڑ دینا، بچ جانا۔ فیصلے کرواتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر کسی یہودی سے جھگڑا ہوا ہے، فیصلہ کروانے کے لیے آگے آئے، اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام بھی کیا کرتے، فیصلہ کرتے تھے۔ ایون یہودی بعض اوقات مقدمہ لے کے آتے تھے تو پھر تورات سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صحابہ اکرام جو تورات جانتے تھے ان کو ساتھ بٹھا کے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ فتنے میں داخل ڈالنے کا، آزمائش، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، پھر اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے کسی معاملے میں، یعنی اللہ جسے گمراہ کر دے، یعنی گمراہ خود نہیں اللہ نے کیا بلکہ ان کے کرتوتوں کے سبب اب ان کو ہدایت نہیں۔ اولئک الذین لم یرید اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے ایسے لوگوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، چونکہ ان کے اندر پلیدی گھسی ہوئی ہے، حق بات سے انکار کرنے کی۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ہے رسوائی، ولہم
فی الآخرتی عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ولہم فی الآخرتی عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اس کو حضور نے ایک دعا میں جمع کیا جو المستدرک حاکم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا، اے اللہ میرے تمام کاموں کو انجام بہتر کر دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ سماعون للکذب، یہ سننے والے ہیں جھوٹ کے، اکالو للسحور، اور بڑے حرام خور ہے۔ فَإِن جَاءُكَ، اگر یہ آپ کے پاس آئے، فَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اب آپ کو اللہ اختیار دیتا ہے، چاہے تو آپ ان کے لیے فیصلہ کر دیں، چاہے آپ کہے کہ بھائی فیصلہ جا کے اپنے بڑوں سے کرواؤ۔ یعنی چونکہ مدینہ میں حضور علیہ السلام کو ایک لیڈر کے طور پر یہودیوں نے سمجھ لیا تھا، پھر حضور کو بلیک میل بھی کرتے تھے کہ جی آپ ہمارے لیڈر ہیں، ہم آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئے، آپ سن ہی نہیں رہے۔ حضور کو پتہ تھا یہ کرنے والے آئے ہیں یہاں پہ دل لگی کرنے کے لیے اور مذاق اڑائیں گے۔ پھر حضور کو یہ بھی ہوتا تھا میری وجہ سے دعوت کو نقصان نہ ہو۔ اللہ نے پھر قرآن میں آپ کو انڈوس کر دیا کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، اگر آپ اعراض کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ وَإِن تُعْرِضُوا عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیڈر کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اگر یہ کر دیا تو یہ نہ ہو جائے، تو یہ آگے جا کے پروپیگنڈا کرے، ہماری دعوت کو نقصان ہو۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر ہے وہ 4 کسٹمر اور بناتا ہے، اور جو ڈسسیٹسفائیڈ کسٹمر ہے وہ 80 کسٹمر خراب کرتا ہے۔ یہ دنیا میں تو رول ہے، چل جاتا ہے، لیکن اللہ کے کاموں میں یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سچائی کی آواز بلند کرنی ہے، اللہ کی غیبی مدد ہوگی، ورنہ آپ دیکھیں ہم نے اس پلیٹ فارم سے جتنی ناگوار اور کڑوی دعوت لانچ کی ہے، اس کو تو معاشرے نے ایکسیپٹنس ہی نہیں ملنی چاہیے تھی۔ پھر بھی آج کل کے ماڈرن معاشرے میں جب آپ کسی کے ساتھ تیکھے انداز میں تو آپ کو آپ کی سچی بات بھی سن کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن سچائی میں طاقت اتنی ہے کہ مخالفین بھی انداز میں تو بحث کر لے گا، لیکن بات صحیح کرتا ہے۔ ان کے بچے سن رہے ہوتے، وہ اپنے بچوں کو منع بھی نہیں کر سکتے، تو الٹیمیٹلی بات اس کی سچائی پہنچ جاتی ہے۔ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہی پڑ جائے کسی معاملے میں، اختیار ہے آپ کو، تو دیکھیں اپنے انصاف سے فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کو بھی کہا جا رہا ہے آپ نے باعث نہیں ہونا ہے، کسی پہ غصہ نہیں نکالنا، حالانکہ یہ چیز محال ہے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہوں کہ انصاف پہ قائم رہنا ہے تو تم نے بھی انصاف پہ ہی قائم رہنا ہے۔ پیغمبروں کے ماننے والے اور جو کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کے امت سے، محبوب کو انصاف کا حکم ہو رہا ہے، تمہیں بھی کسی کے ساتھ رشتہ داری والا معاملہ تو نہیں کرنا ہے۔ جو اللہ کا پیغمبر ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے انصاف کے ساتھ، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ وکیف یحکمونک، وہ آپ کو منصف کیوں بناتے ہیں، ضرورت کی ہی کیا ہے۔ وَإِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تورات موجود نہیں ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے،
آپ کے پاس کیوں فیصلہ کروانے آتے ہیں؟ تورات پہ سارے احکامات موجود ہے، کروں نہ فیصلہ۔ وہ اس لیے کہ تورات میں جو فتوے لکھے ہوئے ہیں ان کو فیصلے کے خلاف ہوتے ہیں، تو وہ چاہتے تھے حضور علیہ السلام کوئی ہمارے حق میں سافٹ فیصلہ کر دیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ثم یتولاؤن من بعد ذلک، لیکن انہوں نے پھر اللہ کے حکم سے روگردانی کر دی۔ تورات میں احکام موجود تھے۔ وما اولا کا بالمؤمنین، اور یہ ایمان والے نہیں ہے، یعنی ایمان کے دعوے دار تو ہے لیکن حقیقتاً ایمان والے نہیں ہے، چاہے یہودیوں کے بارے میں ہو یا منافقین کے بارے میں۔ منافقین بھی کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے، یہودی بھی کہتے تھے ہم اللہ اور پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اور ایک نبی کو نہیں مانتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ رسولوں کے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پیغمبروں کی ہدایت میں کچھ بھی حصہ چھوڑ دیتا ہے وہ صرف دعوے دار ہے، حقیقتاً وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو سر اس کو ذرا مسلمانوں پر بھی فٹ کر لے کہ جو مسلمان بھی جو اپنی مرضی کے دین کا حصہ ماننا چاہتے ہیں اور باقی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ کیسے اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں آیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا دین تو وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے ٹوٹل پیکیج ہے، جس نے لینا ہے وہ لے لے، نہیں تو دفع ہو جائے۔ اور واقعی قرآن کی دعوت کی جو سختی ہے وہ یہی ہے۔ اب اگلی آیت میں بڑے گاڑے فتوے ہیں، 44 سے لے کر 47 تک جو آیت ہے وہ بڑی کریٹیکل آیت ہے، وہ ایک ہی کلاس میں کور کرنے کا مزہ الگ ہے، وہ میں اگلی دفعہ کور کروں گا۔ خصوصاً آج کل جو خلافت کے دعوے دار لوگ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خلافت کا نظام قائم ہونا چاہیے، وہ ان آیت کو کوٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے تورات کا ذکر کیا، اس کے بعد انجیل کا ذکر کیا، پھر قرآن کا ذکر کیا، اور تینوں کے ساتھ 3 گاڑے فتوے لگائے۔ پہلا فتویٰ لگایا تورات کا ذکر کرنے کے بعد، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ہم نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو ایسے لوگ کافر ہیں، یعنی جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو ہم نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ پھر ظالم ہوں گے۔ پھر جا کے آگے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسے لوگ پھر فاسق ہیں، یعنی اللہ کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ اب یہ 3 آیت ہے، اس کی بنیاد پہ وہ جہادی تنظیمیں بھی اپنا معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پاکستان کی جوڈیشری کا نظام درست نہیں ہے، لہٰذا یہ حکومت کافر ہے، یہاں رہنے والے بھی کافر ہے، اور جو تھوڑے سفر ہے وہ کہتے ہیں انڈر پروٹیسٹ رہے یا کوشش کرے، اور اپنی کوششیں ان کی اتنی ہوتی ہے اے سی والی گاڑیوں میں، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے دجال کے اوپر کلپ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں، 25-25 ہزار کی کرسیاں پہ بیٹھ کے، اور آپ کو کہتے ہیں کفر کے نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہو، کفر کے نظام کی کرسی اور قالین پر بیٹھے ہوئے، کفر کے نظام کے اے سی میں بیٹھے ہوئے، انٹرنیٹ نظام کا اسی نظام کا ہے، اس پر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ بیلنس بات کرنی چاہیے، گراس روٹ لیول سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہی دعوت کا طریقہ ہے، یہی پیغمبروں کا طریقہ ہے، بجائے لوگوں کو صرف زبانی کلامی بات کر کے صحیح پیٹرن کے اوپر معاملات کو لے کے چلیں۔ تو یہ 3 آیت میں اگلی دفعہ ڈسکس کروں گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔